اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ اس آیت کا اس کے بعد والی آیت کا پیچھے کے آیت سے تعلق ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو مشرکین ہے، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہر طرح کے نقصان اور اذیتیں دینے کے در پہ تھے، اور جب کچھ نہیں کر سکتے تھے تب بھی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی فقیری اور ان کی سادگی پر ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ اپنی دنیا کو اس طرح لٹا رہے ہیں آخرت کے خواب دیکھتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دنیا کی جو محبت ہے وہ سجا دی گئی ہے۔ جب انسان دنیا سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو، دنیا کی زندگی سے، تو پھر شیطان بھی اس کے لیے دنیا کو اور زیادہ مزین کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ میں پڑتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹتا ہے، تو پھر شیطان اس پر حاوی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو تسلی فرمائی کہ یہ جو ہے مخلص مسلمانوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہ حیران ہوتے ہیں جب دین میں مخلص لوگ جو ہے وہ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، تو یہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک طرح سے تسلی مومنوں کے لیے ہے، اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں، حق اور باطل کے اختلافات ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے بتا رہے ہیں کہ کیسا تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع میں جب حضرت آدم علیہ السلام جس کو دنیا میں بھیجا گیا، تو پھر ان کے بعد کئی صدیوں تک، تقریباً 10 صدیوں تک لوگ جو تھے وہ توحید پر تھے۔ شیطان کو بھی اس وقت نکالا گیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ اپنا کام کرتا رہا، وہ لوگوں کو بہکاتا رہا، گناہوں پر اکساتا رہا۔ تو لوگوں نے گناہ تو ہوئے، لیکن جو ہے وہ توحید کے راستے سے مکمل انحراف نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر اس نے شرک کا، لوگوں کے دلوں میں شرک کے طریقے ڈالے، وسوسے کے ذریعے ان کو شرک پر ابھارا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ لوگ توحید سے ہٹنے لگے اور شرک میں مصروف ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جب بھیجا گیا، تو ایک لمبی زندگی پائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اس پورے وقت میں مشرکین سے ان کا واسطہ پڑا، اور ان کے اندر توحید کا پیغام لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام بھیجے، جو کہ ہر نبی جو ہے، ہر رسول، ہر نبی نے توحید کا پیغام دیا۔ مشرکین اور شرک جو ہے وہ اس کے بعد، ایک بار شرک شروع ہونے کے بعد
اس کی جڑیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ہر نبی کے آنے کے بعد اگر لوگ مخلص ہو جاتے ہیں اور اپنے صحیح دین پر آ جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے گمراہ طریقوں پر چلے جاتے. تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جب حق اور باطل دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، کہ حق پر چلنے والے اور باطل کو پسند کرنے والے، تو پھر ان میں آپس میں ہمیشہ اختلافات اور جھگڑے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی انبیاء کرام آئے، کتابیں بھیجی اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ انبیاء کرام آئے نیک لوگوں کو بشارت دیتے اچھے انجام کی اور، ڈرانے والے آئے برے انجام والوں کو ڈرانے کے لیے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ ہدایت پائیں اور آپس کے معاملات کو اللہ کے قانون کے تحت آپس کے معاملات کو طے کرے. لیکن ہوا کیا کہ پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا. اب ان کے بعد اختلاف کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب انسان جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، اگر ان کو علم آ بھی جاتا ہے تو بھی ایک علم کا پھر غرور آ جاتا ہے ان کے دل میں. ان کے اندر یہ خواہش کبھی نہیں ختم ہوتی کہ ہم دوسروں سے بڑے اور امتیاز رہیں. تو پھر اس کے لیے انسان دین میں بھی اپنے طریقے نکال لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ ظاہر کر سکے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ظاہر کر سکے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن مقدس بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا. جیسے ہمارا قبلہ یہ ہے، ہمارا عبادت کا دن یہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے ان کو اللہ کا نبی کہنے سے ہی انکار کر دیا، ان کی تکذیب کر دی اور ان پر الزام لگائے، ان کو ولد الزنا کہا. تو عیسائیوں نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ اصل اس کے پیچھے یہ جڑ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بتائے کہ ہم جو ہے ہم امتیازی، ہمارا امتیاز ہے، ہم بڑے، ہم لوگوں سے الگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے صحیح موقف دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ دوسرے انبیاء کرام کی طرح توحید کا پیغام لے کر آئے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا لوگوں نے، کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ نہیں، وہ حنیفاً مسلم تھے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نعمت کی، یہ احسان کیا. اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمیں جو بھی اختلافات پچھلے انبیاء کے بعد ہوئے، ان کا صحیح موقف تھا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن آج جو ہے ہم امت مسلمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے اختلافات، بہت سے فرقے بن گئے. اور یہی کوئی، اب دین ایک ہے، توحید کا میسج کو اگر مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ میرا امام یہ ہے، میرا پیر یہ ہے، میری مسجد یہ ہے، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. پھر اس کو اپنے لیے غرور و تکبر کا ذریعہ بنا لیا اور اپنے آپ کو دوسروں سے امتیازی حیثیت دینے کا ذریعہ بنا لیا. تو اصل جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ان بزرگوں سے علم سیکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا، جنہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کی. تو کسی بھی مخلص امام کو، جس کو امت مسلمہ میں عزت حاصل ہے، تمام علماء ان کو نیک مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر ایک مخلص انسان ہے تو اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی امام کے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو، لیکن اس کا اصل مقصد اور فوکس کیا ہونا چاہیے
کہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے مطابق ہو تو اس بات کو صحیح مانے، کیونکہ ہمارا دین کا اصل سورس قرآن اور حدیث ہے۔ اگر سب اس طرح سے سوچے تو کوئی اختلافات نہ رہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، کسی بھی، لیکن یہ جوڑنا صرف اس لیے ہو کہ اس میں ہمارا ہم کو ہم یہی چیز ہمیں اویلیبل ہے۔ اگر ہمارے ایریا میں ہمیں خاص مذہب اور خاص مسلک کی تعلیمات ہی میسر ہے تو ہم ان کو قبول کریں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اختلافات ہیں تو ہمیں قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو جب تک مسلمان اس طرح سے نہیں سوچیں گے کہ ہمارا دین ایک ہی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اور قرآن اور حدیث ہماری اصل سورس ہے ہمارے لیے دین کے علم کا، تو پھر چاہے کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی امام کے علم سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح راستے پر ڈال دے اور یہ آپس کے اختلافات دور کر دے، کیونکہ جب صحابہ کرام ایک تھے، ایک ہی ان کا فوکس ایک ہی تھا قرآن اور حدیث، اور انہوں نے صحیح دین پر چلے تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ سب سے سپیریئر قوم تھی۔ لیکن آج جو ہے مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ آپس میں اختلافات، اپنے اپنے غرور، تکبر، اپنا نام، ہر انسان کو ذاتی بڑائی پر اور ذاتی اپنے آپ کو زیادہ بہتر کرنے کی خواہش اگر ہوگی جب تک، تو یہ دین کے اختلافات نہیں ختم ہوں گے۔ اور جو یہ بدعات دین میں بدعات آتی ہے یا غلط عقائد آتے ہیں، تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان، اور پھر اندھی تقلید، کسی کی بھی اندھی تقلید نہ کرے انسان۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں حکم ملا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے یہ برائیاں دور ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ تو اس آیت کا بھی تعلق جو ہے وہ اسی بات سے کہ صحابہ کرام کو جب اذیتیں دی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو زندگی میں صرف ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ ستایا گیا، تو انہوں نے، کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں آ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور قرآن میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر میں ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا، اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل فرمائے گا، یعنی کہ دین کو غالب کرے گا، اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر حوصلہ، استقامت کے عزم پیدا کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھیں، آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں تو میں جنت میں ضرور جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ میں ہی بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا کہ
یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ہم تو جنت میں، ہم تو صرف اگر ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے، اگر زیادہ سے زیادہ ہمیں سزا ملی تو چند دنوں کو جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی تنقید کی کہ تم نے کیا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، بلکہ جو لوگ گناہوں سے خود کو گھیر لیتے ہیں تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کلمہ توحید، اگر انسان توحید پر رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو جنت ضرور ملے گی، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے قرآن اور حدیث سے کہ جو گناہ گار ہیں اور جن کے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان گناہوں کی توبہ کیے بغیر مسلمان دنیا سے رخصت ہوگا تو ان میں سے بہت سو کو جہنم میں بھی جانا پڑے گا، اور اپنی سزا پوری کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کو یہ آخرت کے معاملے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر کار تو میں جنت میں چلا جاؤں گا اگر کچھ جہنم میں گیا تو، کیونکہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی تھوڑی سی گرمی بھی نہ محسوس ہونے دے۔ تو اس کے لیے انسان کو اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا بھی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں پکا ایمان، زبان پر اقرار اور اپنے نیک اعمال سے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں۔ جتنا زیادہ ہم نیک اعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ جنت سے قریب ہوں گے ہم۔ انسان کی جو روح ہے اس کو بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ کمزور اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان، ظاہری بات ہے کہ ایمان اتنا کم ہوتے ہوتے ایسا ہو کہ انسان موت کے وقت شیطان اس پر حاوی آ جائے اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ رخصت ہو سکے۔ تو اس لیے انسان کو ان معاملات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں لاپرواہی سے انسان اپنے لیے بہت بڑا نقصان کما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جنت تمہیں مفت نہیں ملنی، جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو ہم پھر اللہ کی رحمت پر ضرور بھروسہ کریں، لیکن اپنی نیت اور کوشش کو اللہ کے لیے خالص کریں انشاءاللہ۔ تو پھر آگے اگلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تو اب پوچھا جا رہے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ دیکھیں، جب صحابہ کرام ایسے لوگ تھے جو کہ ہر بات کو دل سے لیتے تھے اور اس پر پورا ایمان لاتے تھے، تو جب کہا گیا کہ جنت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ جو مشرکین ہیں وہ دنیا کی محبت میں ہے، اس وجہ سے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اب ان کو فکر ہوئی کہ مال جو ہے وہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، اس کی محبت انسان کے اوپر حاوی آ جاتی ہے۔ تو مال کے لیے پوچھا گیا کہ ہم کیسے خرچ کریں مال کو۔ پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مال جو ہے وہ اس سے والدین پر خرچ کرو تم۔ تو یہاں پر جو مال خرچ کرنا ہے وہ نفلی صدقات ہے، یہ فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، کیونکہ والدین کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جاتی والدین کو۔ تو والدین کو کا سب سے پہلا حق بتایا گیا کہ والدین کو خوش کرنا، ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس میں مال انسان خرچ کرے۔ پھر اقربین، اپنے رشتہ دار قرابت داروں کا حق ہے اس کے بعد، اور پھر یتامہ، یتیم وہ ہوتا ہے جو کہ بلوغت سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس بچے کا باپ نہیں وہ محروم ہوتا ہے، تو اس کے لیے مال خرچ کرنا۔ والمساکین، اور مسکین،
اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس انف مال نہیں ہوتا کہ اس کی جائز ضروریات پوری ہوں، چاہے وہ مانگنے والا ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس کے حالات سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ ضرورت مند ہے تو انسان کو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ وابن السبیل اور مسافر، چونکہ مسافر ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں تو وہ غنی ہے لیکن سفر میں بعض اوقات انسان تنگی میں آ جاتا ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو یہ کہہ کر ایک طرح سے نیکیوں کا دروازہ وسیع کر دیا کہ انسان کوئی بھی خیر کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اور اس کے اس اخلاص اور اس کی محنت اور جو کچھ اس نے کیا وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جو ہے قتال کا فرض کر دیا۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا، تم پر اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض کیا ہے، وہو کرہ لکم، لیکن تم اس کو شدید ناپسند کرتے ہو۔ کرہن جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی انسان کسی چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو سخت ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال کو فرض کیا ہے۔ تو جنگ کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں انسان کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے، جانی طور پر مالی طور پر نقصان ہوتا ہے، انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کی جو ایک روزمرہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو جنگ جہاد کا جو ہے اسلام میں جہاد کو ضروری کیوں کہا گیا کہ دیکھیں جہاد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ جہاد یہ ہے کہ انسان اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر کے لوگوں کو تحفظ، جان و مال کی حفاظت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ہم نے ہمیشہ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جن کے پاس زیادہ قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے اندر تکبر ہے، وہ ہمیشہ اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو حق اور باطل میں بھی ہمیشہ یہی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جس امت کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس امت کو چنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرے اور دنیا سے ظلم و ستم ختم کرے، اور یہ بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ تو جہاد کا حکم، ویسے تو جہاد جو ہے وہ قتال کرنا، جنگ کے لیے نکلنا عام حالات میں ہر انسان پر فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جہاد کی تیاری کے لیے انسان کو مالی قربانی دینا اور جو کچھ اپنے طرف سے جو کچھ وہ کر سکتا ہے کہ جس سے ایک اسلامی ملک جو ہے وہ مضبوط رہے، تو وہ تو ہر انسان پر فرض ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کے دل میں، ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، اور انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد تو ہر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ تمہیں جو ناپسند ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم میں، چاہے وہ مجھے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، چاہے مجھے بظاہر اس کے فائدے نظر آئے چاہے نہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کی کائنات ہے اور اس کے ہر حکم میں انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ تو جنگ کے لیے ویسے جو ہے جب اگر ایسے حالات ہوں کہ ہر شخص کو جہاد کرنا ہے، جیسے کہ تبوک کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ سب کو اس جہاد میں شامل ہونا ہے، تو
ہر جو بالغ مرد تھا اس کو جہاد کے لیے نکلنا ضروری تھا، سوائے اس کے جو بیمار تھے یا جو جن کے لیے ممکن نہیں تھا، یا سوائے ان کے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے پیچھے روکا، ورنہ سارے لوگوں پر فرض تھا۔ اور جن لوگوں نے اس کی پابندی، اس فرض کا مسلمان لوگوں نے جو قابل تھے جانے کے، لیکن اس حکم کا میں لاپرواہی کی تو ان کو سخت سزا بھی دی گئی تھی۔ لیکن عام حالات میں اگر جو ہے ہر انسان پر نکلنا اگر نہیں بھی ضروری، تو دفاع کا سلسلہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں کہ جو اپنے دین کی دفاع کرے اور کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور جیسے کہ باقی لوگ جو ہیں جو بیٹھ رہتے ہیں، پھر وہ اپنے مال سے اور اپنے دوسری طرح سے جس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کسی طرح بھی وہ اپنے اللہ کے دین کے دفاع میں اپنا حصہ لے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ انسان جو ہے بعض اوقات کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اس کی شدید خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو اس میں۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے ہمیں جب ہم کسی چیز کی بہت خواہش ہو تو ہمیشہ اگر دعا بھی مانگے اس چیز کے لیے، کہ اگر کہیں خاص جگہ رشتہ کرنا ہے یا کوئی خاص کام کرنا ہے، روزی کا ذریعہ چوز کرنا ہے، گھر لینا ہے، اور جو بھی کوئی بڑی چیز، بڑا فیصلہ کرنا ہے، اس میں ہماری خواہش اگر شدید ہو، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مگر دعا ہمیشہ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں میرے لیے خیر ہو تو مجھے یہ عطا کر۔ ہاں البتہ ہدایت ایک سی چیز ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، تو اس کو انسان اللہ سے مانگے تو اللہ مجھے دے، پورے بھروسے سے مانگے، یہ نہ کہ اللہ تو چاہے تو دے، مگر پوری اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے دے ہدایت۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ہمارے سامنے تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں کل کا نہیں پتہ کیا ہونا ہے، آج ہمیں ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہمیں نظر آئے اور کل اسی میں خرابی ہو۔ بہرحال ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ کرتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں ہی اپنا وقت اور زندگی اور صلاحیتیں گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، یہ شہر الحرام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شہر الحرام کیا ہے؟ حرمت والے مہینے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو شروع سے حرمت والا بنایا ہے۔ تو یہ شہر الحرام کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو حرمت والا مانا جاتا تھا، اور اس میں جنگ و قتال نہیں ہوتی تھی، یہ اس میں سفر کرنا اور یہ امن کے مہینے ہوتے تھے۔ یہ آیت شان نزول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا رجب کے مہینے میں، اور رجب کا پہلا دن تھا، چاند نظر آ گیا تھا، یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوا، اور ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مسٹیکس تھی، غلطی تھی، لا علمی میں یہ کام ہو گیا تھا، لیکن اس پر مشرکین نے بہت زیادہ شور مچایا اور تنقید کی اسلام پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ حرام مہینے میں بھی باز نہیں آئے جنگ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دفاع فرمایا اور ان سے کہا کہ تم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس میں قتال کیا جائے ان حرام مہینوں میں، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جرائم ان کو یاد دلا رہے ہیں، جو لوگ اتنا تنقید کریں مسلمانوں پر، تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین سے روکنے کی ہر کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو مسجد حرام میں نہیں داخل ہونے دیا، اور ان کے گھروں سے نکالا، مکہ سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا۔
تو یہ سارا فتنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا فتنہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہوتا ہے، اور یہاں فتنہ سے مطلب کفر اور شرک ہے، تو یہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہی شرک ہی ہے، اور سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے، لیکن شرک پر اگر جو مر گیا تو وہ تو اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو چوکنا کیا کہ ان کے چالوں میں تم مت پھنسو، یہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ جھگڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ جب تک وہ تمہیں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے، تم ان سے کوئی کسی اچھائی کی امید نہ رکھو۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر گیا اور پھر سے مرتد ہو گیا، تو پھر اس کا یہ گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے آخرت کا نقصان بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے جو ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے ہوں گے، وہ سارے نیک کام بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں سزا کا اس کو جہنم کا حقدار بنے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر مرتد ہو کے، چونکہ مر گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مر گیا مرتد ہونے کے بعد تو پھر اس کی یہ سزا ہے۔ تو اگر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مرتد ہو بھی جائے اور جیسے احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے اور اخلاص سے توبہ کر کے پھر سے دین میں آ جائے، تو انشاءاللہ پھر اس کے اعمال جو اس نے کیے پہلے دین کی حالت میں وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ جس طرح نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو انسان کو پھر اگر ایسا ہوا، لیکن جس کی موت پھر ایک بار مرتد ہونے کے بعد آئی تو وہ پھر اس کی آخرت بھی بری ہے، اور دنیا کے جس سے جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ بھی ختم ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر مخلص مومنوں کی تعریف کی گئی اور ان کے لیے خوشخبری بتائی گئی کہ جو لوگ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر ہجرت بھی کرنی پڑی، ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا اور اللہ سے ہمیشہ اپنے نیک اعمال میں اچھی امید رکھی، اجر و ثواب کی امید رکھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے جو کچھ گناہ یا مسٹیکس ہوں گی ان پر اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا، ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو بات ہے نا کہ جنہوں نے اللہ سے امید رکھی تھی کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی ہم کوئی اللہ توفیق دے ہم اچھا کام کرے تو ہمیشہ اللہ سے اچھے اجر کی امید کرتے ہوئے کرے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو یہاں پر شراب اور جوا کے حرمت کی آیت ہے یہ،
آیت نمبر 219 پر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویس تو ہم یہاں تک پہلے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ شراب کے حرمت کا اس میں مکمل حرمت کا نہیں حکم آیا ہے، کیونکہ شراب کی حرمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ کر کے آہستہ آہستہ اس کو حرام مکمل طور پر حرام کر دیا گیا تھا، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور ہمارے دین کی اس میں خوبی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جس میں انسان ایک دم سے اس میں پڑ جانے کے بعد ایک دم سے اس سے باہر نہ بھی نکلے تو انسان کو مستقل طور پر بتدریج استقامت کر کے ان سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ ویسے تو کوئی بھی حرام چیز میں جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے، کسی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو ہمت نہ ہارے، اگر اس کو مشکل بھی لگ رہی ہے تو وہ ان سے مستقل مزاجی کے ساتھ ان سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اور ویسے بھی بہت سی بات حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ خمر یعنی شراب اور میسر یعنی جوا کا کیا حکم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ اسم کبیرن ہے، تو اسم کبیرن تو یہ تو دین کے لحاظ سے دین کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کا دین جو ہے، انسان کے ایمان اور دین پر بہت برا اثر آتا ہے ان چیزوں سے، اور منافع للناس، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس میں بعض نفع بھی ہوتے ہیں، بعض منافع بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ مثلاً شراب وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی پیدا کرتی ہے، یا ذہنوں میں بعض لوگوں کو تھوڑا پینے سے ان کے ذہن زیادہ تیزی سے چلتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی مقدار تو خیر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن تھوڑا پینے سے بعض اوقات ذہنوں میں تیزی آتی ہے، اس سے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی خرید و فروخت کرنے سے بھی یہ ایک نفع بخش کاروبار ہے۔ تو اسی طرح جوا جو ہے اس میں بعض اوقات انسان جیت جاتا ہے تو اس کو دنیا کا نفع نظر آتا ہے اس میں، لیکن یہ فائدے جو ہیں وہ یہ ان کے دنیا میں بھی ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر نکل نہیں سکتا، تو وہ اپنی زندگی ان چیزوں میں برباد کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ نشے کی زیادتی سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان مدہوشی کی حالت میں جو انسان کا اخلاق اور اعمال اور جو بھی اس کا رویہ ہوتا ہے، جو اس کے ماحول میں وہ جن لوگوں سے کے ساتھ ہوتا ہے ان کی زندگی میں وہ جو خرابی کرتا ہے، ایسا آدمی نہ اپنے کسی کام پر استقامت کر سکتا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی وہ ایک لوزر، اور اپنی جو بھی کچھ اس کے اچھی نعمتیں ہوتی ہے وہ ان کو لوز کر دیتا ہے، فیملی ٹوٹ جاتی ہے، بعض اوقات بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ساری دنیا کے بھی بہت ہی خطرناک نقصانات ہیں ان چیزوں میں۔ اسی طرح جوا بھی ہے، انسان کو جوئے کی لت لگ جاتی ہے، تو ایک بار اگر اس کو جیت بھی جاتا ہے تو وہ اس میں آخر کار وہ اس میں بہت کچھ ہارتا ہے اور اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں تو جب ظاہری بات ہے کہ جب حرام اس حکم تک مکمل حرام نہیں تھی، لیکن شراب حرام کرنے کے بعد، جوا حرام کرنے کے بعد تو پھر اس میں دنیا اور آخرت میں صرف خرابی خرابی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں
ایک ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں برائی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے مثال کے طور پر آج کل ہم جو ام، آج کل ڈیوائسز ہیں جیسے سیل فون ہے یا انٹرنیٹ ہے یا ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ان سب چیزوں میں بھی بہت سے نقصانات ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال کر کے ان سے بہت سے فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو انسان کے لیے پھر اہمیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کا دین، اس کے پاس جو میزان ہونا چاہیے وہ اس کے دین کا نقصان پر نظر رکھے انسان۔ اگر دنیا کا کچھ فائدے اس حالت میں اس کو حاصل ہو رہے ہیں کہ اس کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر آخرت کا نقصان چاہے دنیا بھر کا بھی نفع مل جائے، لیکن اگر آخرت برباد ہوتی ہے تو پھر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت کا نقصان جو ہے وہ کسی حال میں وہ دنیا کی کسی نفع کے لیے وہ اپنے آخرت کا نقصان نہ کرے، کیونکہ آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک دن گزارتا ہے یا کچھ لمحات گزارتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کبھی بھی آخرت کے نقصان کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہ سوچے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ العفو كذلك يبين الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عفو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حاجت سے زائد کی چیز ہو، انسان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر کوئی چیز زائد ہے اس کے پاس تو اس میں سے خرچ کرے۔ تو یہاں پر یہ جو حکم ہے اس کے بارے میں جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ ابتداء اسلام کا حکم ہے، یعنی کہ جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پوچھا گیا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اپنے تمہارے لیے جس چیز میں آسانی ہو اور سہولت ہو اور دل پر تمہارے لیے شاق نہ گزرے، تم پر بوجھ نہ آئے کہ اس خرچ کے بعد تمہیں اپنے مشقت میں نہ پڑو، تو وہ تم خرچ کر دو۔ تو ویسے بھی اسلام جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، اور اس بخیل انسان جو ہے وہ بخل انسان میں ناپسند، بخل جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا دین ہے تو اس میں انسان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے گھر والے ہیں، ایک مرد کے لیے شوہر بیوی ہے، گھر والے ہیں، والدین ہیں، تو یہ لوگ چونکہ ان کی کفالت مرد کے اوپر فرض ہے، تو پھر وہ ایسا نہ کرے کہ ان کی کفالت کے قابل بھی نہ رہے، اتنا سارا مال وہ لٹا دے، اللہ کے راستے میں وہ دے کہ وہ اپنے جو اس کے اوپر فرض اخراجات ہیں وہ ان کو ادا کرنے کے قابل بھی نہ ہو، یا جو ہے وہ اس کے جو اہل خانہ ہے یا خود یا اہل خانہ جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ جائے کہ ان کو پھر اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے مانگنا پڑے۔ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال، ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے، لیکن انسان کو بہرحال انفاق فی سبیل اللہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس، انسانوں کے پاس، کہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس، اچھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی، تو پھر ایسی چیزیں اگر دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہو تو انسان کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو پکڑ کے رکھے کہ کبھی کام آ جائے گی۔ انسان اس سے دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو خرچ کر دے، تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کے لیے دیتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پر غور و فکر کر کے عمل کریں اور سوچ سمجھ کر ان پر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا ایک کنیکشن اوپر سے ہے کہ دنیا اور آخرت کے امور میں انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کر چلے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پچھلی آیت تھی، اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دیتا ہے تاکہ تم تفکروں، تم سوچ سمجھ کر چلو۔ تو پھر اس میں اس کا یہ تعلق ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان سوچ سمجھ کے فیصلے کرے اور آخرت کے معاملے میں آخرت کو مقدم کرے۔ تو ایک طرح سے انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی وہ اعتدال سے کام لے، اور آخرت کو ہر چیز پہ آخرت کے فائدے کو ضروری ہے کہ انسان آگے رکھے۔ تو پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا کیا کریں، تو ان کے لیے کس طرح خرچ کریں۔ چونکہ یتیموں کے بارے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی کہ یتیموں کا مال جو ظلماً کھائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعید فرمائی، تو صحابہ کرام پر اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے، اور اس معاشرے میں یتیموں کی کفالت لوگ خاص طور سے کرتے تھے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ترغیب دی گئی ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنا ایک بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن اب اگر یتیموں کے مال کا پھر انسان کس طرح سے خیال رکھے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کے مال میں بہت سخت احتیاط کا حکم آ گیا۔ تو صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ان کے کھانے پینے کو ہر چیز کو انہوں نے الگ کر دیا، یہاں تک کہ ان کا بچا ہوا کھانا بھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم ان کا مال کھانے کے وعید ہم اس کے مستحق نہ بن جائے۔ تو پھر یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں اس حکم میں یہ آسانی کر دی کہ اگر کسی یتیم کی انسان کفالت کر رہا ہے اور اس یتیم کا مال بھی ہے، تو اس کو بغیر یعنی اصلاح اور بہتری کے خیال سے انسان اس مال کو اپنے مال سے کے ساتھ ملاتا ہے، اور اس کی نیت خالص ہے، وہ اس مال میں کسی طرح سے بھی یتیم کے ساتھ کا نقصان نہیں کرنا چاہ رہا۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی تجارت میں اس کے مال کو بھی لگاتا ہے، تو پھر اس کے نفع نقصان کا خیال رکھے اور اس میں اخلاص برتے۔ اسی طرح کھانے پینے میں سب مل جل کر کھائیں اگر، تو ان چیزوں میں اگر ایک انسان کی نیت خالص ہے، اور وہ اس ہر صورت میں یہ خیال رکھتا ہے کہ یتیم کا نقصان کسی طرح نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آسانی کر دی کہ تم مل جل کر ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، اور وقت ضرورت ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو انسانوں کی نیتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، تو اللہ چاہتا تو تمہارے لیے اس حکم میں بہت سختی سے کام لیتا، مگر اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دیا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔